شکر کروں نہ ملوں، کبھی وہ صبر سے خوش ہو جائے، کبھی وہ شکر سے خوش ہو جائے، لیکن ہر حال میں وہ مطمئن ہو۔ ہر حال میں مطمئن۔ لیکن آج معاش اتنا بڑا مسئلہ بن گیا کہ مسلمانوں کی بیٹیاں اگر بے آبرو ہو رہی ہیں تو اس معاش کی خاطر۔ آج مسلمانوں کے بچے الحاد کی طرف جا رہے ہیں تو ان کا گول کیا ہے؟ معاش، اسٹیٹس۔ آج مسلمانوں کے گھروں سے دین نکل رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی اولادوں کا گول، مقصد معاش، یہ حاصل کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے، اپنوں میں یا بیگانوں میں، دین رہ کر یا دین بیچ کر، معاش اتنا بڑا مسئلہ بنا دیا۔ لیکن اللہ کی طرف سے بتائے ہوئے وہ سبق، وہ ہدایات، وہ رہنمائی، وہ اصول آج مسلمانوں نے بھی معاش کے سلسلے میں نظر انداز کر دیا۔ معیشت کس کا نام ہے؟ معیشت نام ہے پیسوں کا حاصل کرنا اور خرچ کرنا، ان دو چیزوں کا نام معیشت، آمد اور خرچ۔ آمدنی اور اس کے اخراجات، اسی کا نام معیشت ہے۔ اسلام نے ضابطہ بتایا اور سوچ بھی دی، ضابطہ بھی دیا اور سوچ بھی دی۔ سوچ تو دی کہ یہ خیال رکھنا کہ عام پیسہ حاصل کرنا تمہارے اختیار میں نہیں ہے، یہ خیال رکھنا، پیسہ حاصل کرنا تمہارے اختیار میں نہیں ہے، ہاں اس کے اسباب تمہارے اختیار میں ہیں۔ تم بیج ڈال سکتے ہو، ہل چلا سکتے ہو، کھاد دے سکتے ہو، اس کے خیال رکھ سکتے ہو، لیکن اس بیج سے تمہیں پھل مل جائے یہ تمہارے اختیار میں نہیں۔ وہ پھل پروان چڑھ جائے اور مالک کے گھر آ جائے یہ تمہارے اختیار میں نہیں۔ سیلاب بھی آ سکتا ہے، آفت بھی آ سکتی ہے، زلزلے بھی آ سکتے ہیں، طوفان بھی آ سکتے ہیں، یہ تمہارے اختیار میں نہیں، اس کی حفاظت۔ وبائیں بھی پھوٹ سکتی ہیں، مہینوں بازار بند رہ سکتے ہیں، کارخانے فیکٹریاں اجڑ سکتی ہیں۔ یہ ذہن دیا، یہ ایمان دیا، یہ پیغام دیا کہ دیکھو معیشت کے دو بنیادی اصول ہیں، آمدنی اور خرچ، پیسہ حاصل کرنا اور اسے خرچ کرنا، اور یہ ذہن رکھنا کہ آمدنی تمہارے اختیار میں نہیں، اسباب تمہارے اختیار میں، ہاں دوسری چیز تمہارے اختیار میں، خرچ کرنا تمہارے اختیار میں، خرچ کرنا تمہارے اختیار میں ہے۔ اب تم یہ دیکھو، اور خرچ کے پھر حدود بتائے، ضابطے بتائے، حدود بتائے کہ خرچ کرنے کیسا ہے۔ جو چیز اختیار میں نہیں اس کے لیے ہم بہت فکر مند ہیں، جو اختیار میں نہیں اس کے بارے میں بہت فکر مند ہیں، اور جو اختیار میں ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا، کوئی گھر بھی نہیں سوچتا، کوئی جھونپڑی والا بھی نہیں سوچتا بھائی قوم کیا سوچے گی، حکمران کیا سوچیں گے۔ آج مسلمان اکیلا اپنی تنہائی، اپنی انفرادی زندگی میں، گھریلو زندگی میں اسلام کے ان معاشی اصولوں کو نظر انداز کیے بیٹھا، تبھی تو پریشان ہے۔ اخراجات تمہارے کنٹرول میں، جب تمہارے کنٹرول میں ہے اور شریعت نے تمہیں یہ بتایا کہ اسے خرچ کیسے کرنا ہے، تو سب سے پہلی سبق یہ دیا اسلام نے کہ دیکھو خرچ میں سب سے پہلے ضروریات کو سامنے رکھو، خرچ کرنے میں اپنی ضروریات کو سامنے رکھو۔ اب ہم انفرادی زندگی بھی دیکھیں اور قومی زندگی بھی دیکھیں، بتائیے ضروریات میں خرچ ہوتا ہے یا اسراف میں خرچ ہوتا ہے؟ یہاں تو مرد بھی کھیلتا ہے، عورت بھی کھیلتی ہے، اندھا بھی کھیلتا ہے، لولا بھی کھیلتا ہے، لنگڑا بھی کھیلتا ہے،
ناچنا بھی سب میں ہے، گانا بھی سب نے ہے، اور ایک غریب صحت کے لیے رول رہا ہوتا، ایک غریب 2 وقت کی روٹی کے لیے مارا مارا پھر رہا ہوتا ہے۔ ان کو تو یہ عقل ہی نہیں ہے کہ ضروریات کیا ہیں اور فضولیات کیا ہیں۔ مسلمان کہلانے والا کم از کم اپنے اللہ کی باتوں کو تو سامنے رکھتا۔ معاش اور معیشت کے سلسلے میں پہلا اصول، خرچ تمہارے اختیار میں ہے، آمدنی اختیار میں نہیں۔ اس خرچ میں سب سے پہلے ضروریات دیکھو۔ گھریلو زندگی میں، کنبے کی زندگی میں، لیکن اب گھر کی زندگی کی ضروریات کتنی ہیں اور بتائیے، نمائش کتنی ہوتی، اسراف کتنا ہوتا ہے، ریا کتنا ہوتا ہے، دکھلاوا کتنا ہوتا ہے، ضروریات کتنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الاقتصاد نصف المعیشہ، آدھی معیشت تو تمہاری اسی سے قابو میں آ جائے گی تب تمہاری زندگی میانہ روی کی ہوگی۔ یہاں تو حال ہی یہی ہے کہ پاؤں اتنا پھیلا رہا ہے کہ چادر بھی اتنی نہیں ہے، اخراجات کنٹرول میں نہیں ہے، اور نہ یہ کہ حکمرانوں کا حال، یہ میں عرض کر رہا ہوں پورے معاشرے کا حال یہ ہے۔ ان کا اسراف دیکھیے، ان کا نام و نمود دیکھیے، ان کی نمائش دیکھیے، ضروریات پہ خرچ نہیں کرتا، نمائش پہ خرچ کرتا ہے، نمائش پہ خرچ کرتا ہے، نمائش میں ایک دوسرے سے مسابقہ ہے، مقابلہ ہے، ضروریات پہ نہیں ہے۔ معاش کے سلسلے میں اسلام کا اصول یہ ہے کہ خرچ تمہارے اختیار میں ہے، آمدنی تمہارے اختیار میں نہیں۔ اس خرچ میں سب سے پہلے ضروریات کو رکھو۔ ایک انسان کی ضرورت کتنی ہے؟ یہی حال ایک گھر کی ہے، ایک دفتر کی ہے، قومی اداروں کی ضروریات کتنی ہیں؟ لیکن آج پیسہ، دولت، حسن انتظام تو ہے ہی نہیں، حسن انتظام تو ہے ہی نہیں کہ تھوڑے پیسوں سے بڑھیا کام کر لینا، معیاری کام کر لینا، اپنے حسن انتظام سے، اپنی اہلیت سے، تھوڑے سے وسائل میں معیاری کام تو کہیں نہیں ملے گا۔ یہاں تو ایک تو نااہلی ہے اور دوسری طرف بددیانتی ہے۔ نااہلی ہے کہ تھوڑے وسائل میں اچھا کام کرنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا، یا بددیانتی اتنی ہے کہ ان کا خرچے ہی پوری نہیں ہوتا۔ تو معاش کا اسلامی اصول یہ ہے کہ معیشت کے معاملے میں سب سے پہلے اپنے اخراجات پہ نظر رکھو، اس میں کفایت شعاری لے کے آؤ، کفایت شعاری لے کے آؤ۔ کافر کبھی ترقی نہیں کر سکتے، لیکن کیا کریں، مسلمان اتنا گر گیا ہے کہ آج کافر دنیا میں ترقی یافتہ نظر آتا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کافروں کو دنیا میں لحاظ سے ترقی میں دیکھو تو خیال کرو کہ وہ ترقی نہیں کر رہا ہے، اصل میں مسلمان بہت کم عقلی کا مظاہرہ کر رہا ہے، اس لیے وہ تمہیں اچھا نظر آ رہا۔ ان کے ہاں تو سویرے سوتے ہیں، جلدی سوتے ہیں، سویرے اٹھتے ہیں، اور ہم جن ملکوں کے ہم کہانیاں سناتے ہیں ان کے ہاں کیا ہے؟ تو جو خوبیاں ہماری تھیں انہوں نے اپنی دنیاوی ترقی کے لیے انہوں نے لے لیا، اور ان کی جو گندگیاں تھیں وہ ہماری اولادوں نے لے لی، ہماری نسلوں نے لے لی۔ کفایت شعاری بھی ہوتی ہے کہ اپنے وسائل میں رہ کر اپنا نظام چلانا، اور اس ملک پر تو اللہ کی اتنی بڑی مہربانی تھی، یہاں سورج ہے، چاند ہے، ہوا ہے، موسم ہے، زمینیں ہیں، زرخیز ہیں، سونا بھرا پڑا ہے، لیکن کیا کریں نااہلی کا؟
کیا کریں بددیانتی کا، اور کیا کریں اسلام بیزاری کا، کہ سوچتی نہیں جس ذات نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اور معاش ہماری ضرورت رکھی ہے، اس ذات نے ہمیں معاش کے لحاظ سے کوئی ضابطہ بھی دیا ہوگا، کوئی ہماری رہنمائی بھی فرمائی ہوگی. تو آمدنی اختیار میں نہیں ہے، لیکن ساری سوچ اس پہ ہے، سب سر جوڑ کے اس پہ بیٹھے، اور جس چیز اختیار میں ہے وہاں کفایت شاری نہیں. وہاں سبق یہ دیا کہ ضروریات کو سامنے رکھو. اور پھر مسلمانوں کے لیے تو ضروریات کو سامنے رکھنا ویسے بھی مسئلہ نہیں، ان کا تو عقیدہ ہے، ان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہ زندگی سفر ہے، اور زندگی اور مسافر آدمی ہمیشہ تھوڑے پہ اکتفا کرتا ہے نا بھائی. وہ تو قناعت اختیار کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب پیاری دعا دی اپنی امت کو. فرمایا اللہم قنعنی بما رزقتنی، اللہ جو آپ نے دیا ہے نا مجھے، اس پہ مجھے قناعت دے دے، اس پہ مجھے قناعت دے دے، اس پر مجھے خوش کر دے. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے کرو، جتنا جہاں جانا ہے جہاں وہاں رہنا ہے اتنا وہاں کے لیے کرو. پھر تلقین فرمائی کن فی الدنیا غریبا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں یوں رہو جیسے کوئی چلتا مسافر. اب مسلمان کے لیے اس دنیا میں قناعت اختیار کرنا کیا مشکل تھا. اس کا تو عقیدہ ہی یہی ہے کہ یہ مسافر خانہ ہے، یہ زندگی سفر ہے، اس کے لیے اپنی ضروریات پہ اکتفا کرنا یا کم از کم درجہ آسائش آرام پہ اکتفا کرنا، چلو وہ جائز ہے، ضروریات ضروری ہے، لیکن آسائش آرائش بھی جائز ہے. لیکن یہاں تو اسراف ہے، یہاں تو نام و نمود ہے، یہاں تو ساری نمائش ہے، اور یہاں تو حرام طریقوں پہ سے پیسہ کمایا جاتا ہے، حرام جگہوں پہ خرچ کیا جاتا ہے. اللہ بھی ناراض، اللہ کے رسول بھی ناراض، اور معیشت بھی تباہ. اللہ بھی ناراض، اللہ کا رسول بھی ناراض، معیشت بھی تباہ. اس لیے کہ ان ضابطوں کو نظر انداز کیا جو اس ذات نے میرے اور آپ کے خیر خواہی کے لیے دیے، کہ خرچ کیسے کرنا ہے، ضروریات سامنے رکھو. پھر بھی اللہ نے وسائل دیے، بہت اچھی بات ہے. اب تم آسائش بھی کر سکتے ہو، آسائش بھی کر سکتے ہو. نمائش ہر حال میں حرام، ہر حال میں حرام. یہ اسلام کا ضابطہ بھائی معاش ہے کہ معیشت اس طریقے سے تم معاشی طور پہ تم جسے کہیں کہ مطمئن رہ سکتے ہو. اور یہ جھونپڑی والا بھی کر سکتا ہے، گھر والا بھی کر سکتا ہے، کنبے والا بھی کر سکتا ہے. اور یہ چیز اگر مسلمان قومی سطح پہ اپنے دین سے یہ سبق لے لے، یہ بھی خوشحال ہو سکتا، یہ بھی خوشحال ہو سکتے ہیں. اللہ نے اس ملک کو خزانوں سے بھر رکھا، لیکن نااہلی ہے اور دینی اصولوں سے جسے کہ بیزاری ہے، اور اخراجات کے سلسلے میں اسلام کے اصولوں کو نظر انداز کیا جا رہا. آج کسی کی ضرورت زندگی میں پوری نہیں ہوتی، ہر آدمی معاشی لحاظ سے پریشان نظر آتا. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، مسلمانوں خرچ کرو، اسراف نہیں. بلکہ یہاں تو اتنا کہا اللہ کے راستے میں بھی اتنا خرچ نہ کرو کہ کل تم محتاج ہو جاؤ، چاہے جائے کہ دنیاوی معاملات میں. اللہ کے راستے میں بھی تم اتنا خرچ نہ کرو کہ کل تم خود ہاتھ پھیلانے لگ جاؤ. سبحان اللہ. اور یہاں قومی سطح پہ اتنا خرچہ ہے اور اتنا اسراف ہے اور اتنا ہی لایانی چیزوں پہ، بے مقصد چیزوں پہ خرچ ہو رہا کہ ضروریات پوری نہیں ہو رہی، اور ضروریات کے لوگ سے لوگ محتاج اور پریشان حال ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایسا دین نہیں لایا جس کا تعلق صرف عبادات اور نماز تک کا ہے، اور نہیں ایسا زندگی لے کے آئے جس کا تعلق صرف حج اور عمرے سے ہے۔ میری بازار کی زندگی، میرے معاش اور معیشت کے اصول بھی اللہ کے حبیب لے کے آئے، اللہ کے حبیب لے کے آئے ہیں کہ تم اپنے معاش کے سلسلوں میں غیروں کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ۔ تم خوددار قوم ہو، تم غیور قوم ہو، تم نے اپنے وسائل کو سامنے رکھ کر اپنے اخراجات کا بجٹ بنانا ہے، اس کو سامنے رکھ کر۔ لیکن ظاہر ہے جب پوری قوم کے سامنے یہ سوچ اور فکر کے ساتھ اس کی تربیت، تعلیم، تربیت ہوگی، تب قومی سطح پہ ہم کسی جگہ پر عزت اور ایک معزز قوم کے طور پہ کھڑے ہو سکتے، معزز قوم کے طور پہ کھڑے ہو سکتے۔ ہمارا قریب میں پڑوس ملک ہے، ہاں 2 سال تک پوری دنیا نے ان سے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، ان کے پاس کوئی وسائل نہیں، لیکن اپنے حسن انتظام کی وجہ سے، حسن انتظام کی وجہ سے، اور اتنے وسائل ہیں، ان وسائل میں رکھ کر اپنی حکومتی مشینری چلا رہے، کھڑی ہوئی ہیں نا، اور خودداری کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، خودداری کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں۔ پوری اسلامی دنیا کے پاس تو وسائل کے غیر معمولی خزانے ہیں۔ ہم حیران ہوئی، ہم قریب میں ملک میں گئے 2 دن کے لیے، مسقط کے اندر گئے، ہم حیران ہوئے، وہاں جسے کہیں کہ تیل کے کنویں، اتنا پیسہ، ہمارا ایک، ان کا ایک، ہمارے 800، لیکن دکھ کیا ہوا پتہ لگا وہ بھی IMF کے مقروض ہے۔ یہ ہے اسلامی دنیا کی بدقسمتی، یہ ہے۔ ہم بھی کبھی ان کے مقروض نہیں تھے۔ آپ پچھلے سالوں میں جائیں نا، پیچھے چند دہائیوں پیچھے جائیں، اور ہمارے پاس تو وسائل ہی وسائل ہیں، لیکن ہمیں سبز باغ دکھائے، ہمیں نااہل لوگ دیے، جنہوں نے زندگی کے اخراجات بڑھاتے چلے گئے، قومی مشینری کے اخراجات بڑھاتے چلے گئے، اور وسائل کی بڑھاتے چلے گئے، اور اسباب اختیار نہیں کیے، اسباب اختیار نہیں کیے۔ تو ہماری جتنے وسائل آتے بھی ہیں، اس میں کتنے ایسے ہیں جو تعمیری چیزوں پہ لگتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو فضولیات پہ لگتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کے پاس معاش کے بڑے اصول اور قیمتی اصول ہے۔ ہم اپنی زندگی کو بھی انہی اصولوں کے روشنی میں رکھے ہیں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے معاش کے سلسلے میں کبھی پریشان نہیں ہوں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا ہمیشہ کرتے رہا کریں، اللہ جو کچھ دیا قناعت نصیب فرما دے، وبارک لی فی، اللہ اس میں برکت دے دے۔ اور برکت کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، اے اللہ اس کا نفع بڑھا دے، اے اللہ وہ نعمت کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، اس کا نفع بڑھا دے۔ اگر یہ دعا میرے اور آپ کے حق میں قبول ہو گئی تو انشاءاللہ معاشی طور میں کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیشہ دنیا آخرت میں عزت اور فلاح کی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔